اس بستی کے اندر بھی موجود ہے، مسجدوں کے اندر بھی موجود ہے، مدرسوں کے اندر بھی موجود ہے، کتب خانوں میں بھی موجود ہے۔ اسے بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اسے بچے بھی پڑھتے ہیں، اسے بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، اسے جوان بھی پڑھتے ہیں، اسے آدمی بھی پڑھتے ہیں، اسے اعلیٰ بھی پڑھتے ہیں، اسے امیر اور غریب بھی پڑھتے ہیں، اسے عربی اور عجمی بھی پڑھتے ہیں، اسے شہری اور دیہاتی بھی پڑھتے ہیں۔ عرض کی گئی باری تعالیٰ یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسے ہندوستان والے بھی پڑھ رہے ہیں تو سارے جہان والے بھی پڑھ رہے ہیں، زمین والے بھی پڑھ رہے ہیں تو آسمان والے بھی پڑھ رہے ہیں۔ زمین کے اندر مسجدوں میں بیٹھنے کے بعد اس کے صحن پر رحل میں سجا کر قرآن کی تلاوت کرنے والے نمازی بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک بوڑھی ضعیفہ ماں نماز فجر کے بعد اپنے تکیے پہ قرآن رکھ کے تلاوت کرنے والی نظر آ رہی ہے۔ یہی نہیں، اللہ جن پر کرم کرتا ہے ایسے مسلمان اگر ایمان کی دولت کی حفاظت کر کے کلمے کی دولت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کی تعریف قرآن عظیم میں کی گئی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جن کی زبانوں پر اللہ کا کلام جاری ہو گیا، نبی کا کلمہ جاری ہو گیا، جنہیں اللہ نے ایمان کی موت عطا کر دی، ان کا مرتبہ گھٹتا نہیں ہے۔ زمانے والوں کو اعلان کے ساتھ بتایا جاتا ہے جس طریقے سے زمین کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے تلاوت قرآن کی ہے، ویسے ہی اللہ انہیں قبر میں بھی قرآن کی تلاوت عطا فرماتا ہے اور وہ تلاوت کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ منزل تمہیں کیسے ملی، تو قرآن جواب دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت حضرت اللہ محمد قاسم صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دنیاوی قوموں کا ذہن دیکھا گیا، آج دنیا میں ایک قوم بنی ہے جسے یہودی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم کامیاب ہیں۔ ایک قوم بنی ہے جسے نصرانی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ہم کامیاب ہیں۔ ایک قوم بنی ہے جسے مجوسی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے ہم کامیاب ہیں۔ ایک قوم مشرک ہے جنہیں مشرک کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ ایک قوم ہے جنہیں کافر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ ایک قوم ہے منافق، وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ آؤ پیارے ذرا قرآن کا سہارا لے لیں۔ اگر مولانا معین اختر سے آپ کو کسی بھی طریقے کی چڑ ہے تو ان کی بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، قاسم رضا سے آپ کو حسد ہے تو اس کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات آپ کے دل میں اثر نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو مفتی فرقان صاحب سے محبت نہیں ہے تو اگر یہ قرآن کی آیات پڑھے یا حدیث مبارک کی روشنی میں آپ کو تعلیم و نصیحت دیں آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ انسان حسد کرتا ہے۔ ہم نے کہا باری تعالیٰ یہ بتا دے کہ یہودی کامیاب ہوئے ہیں یا نصرانی کامیاب ہوئے ہیں یا مجوسی کامیاب ہوئے ہیں یا منافق کامیاب ہوئے ہیں یا کافر کامیاب ہوئے ہیں یا مشرک کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کا سہارا لے لو، ھدی للمتقین۔ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن عظیم ایمان والوں کے لیے اتارا ہے، جو قرآن کا سہارا لیتے ہیں اللہ انہی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والوں توجہ کرو، یہودی ایمان والا نہیں ہے، نصرانی ایمان والا نہیں ہے، مجوسی ایمان والا نہیں ہے، منافق ایمان والا نہیں ہے تو وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کامیابی ایمان والے کو عطا کی ہے۔ اب ایمان والوں میں کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نمازوں میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنی آنکھوں کے آنسو کے دریا بہاتے ہیں، جن کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ریش مبارک داڑھی مبارک پر سجتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ ایمان والوں آسمان کی بلندی سے آواز آ رہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا کی ہے۔ اب بتائیے ایمان والا پوری دنیا میں کون ہے؟ تو قرآن عظیم نے بتایا جو نبی کا چاہنے والا ہے بس وہی ایمان والا ہے، جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے وہی ایمان والا ہے، جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق سنت رسول کے دائرے میں اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے بس وہی ایمان والا ہے۔ آؤ قرآن عظیم کو پڑھ لیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ نے ایمان والوں کو کامیابی دی ہے اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی یاد زندہ ہے، ان کے طریقے عمل میں مصطفیٰ کی یاد زندہ ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ چاہے ان کے قدموں سے چلایا جائے یا ان کے جنازوں کو اٹھایا جائے، چاہے گھروں سے نکالا جائے، اللہ کی رحمت سے آواز آتی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي
लती कुंतुम तुआदून। ए ईमान वालो, सिर्फ अपने दिल में अल्लाह की याद ताज़ा कर लो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर दुनिया में रहोगे अल्लाह की रहमतें बरसेंगी, इंतकाल कर जाओगे अल्लाह की रहमतें बरसेंगी, अगर जनाजे सजा दिए जाएंगे अल्लाह की रहमतें बरसेंगी, अगर कंधों पे उठा दिया जाएगा अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। और तो और कुरान दावा करता है बिल जन्नति लती कुंतुम तुआदून। अरे जिसे तुम कब्र का गड्ढा कहते हो अल्लाह उसे जन्नत का बागीचा बना देता है। ये इंसान के लिए नहीं बनता बल्कि नबी के गुलाम के लिए बनाया जाता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, अब जिंदाबाद। आप अंदाजा लगाएं, जरा गौर से पढ़ ले, जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा तो हिदायत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत ना समझे। आओ कुरान अजीम को पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों की शान जिंदा है इसलिए कि उनका ईमान जिंदा है, ईमान वालों का नाम ऊंचा है इसलिए कि उनके नबी का नाम ऊंचा है। इस्लाम के दायरे में जिंदगी करने वालों, जिंदगी गुजारने वालों का मजहब ऊंचा है इसलिए कि मजहब इस्लाम सबसे ऊंचा है। कुरान ने कहा है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर सबसे बुलंद कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अब आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह ने सिद्दीक को कामयाबी सिर्फ इस दायरे में दी कि उन्होंने इस्लाम का दामन पकड़ा, मुस्तफा के तरीके पर आए, अल्लाह पाक ने उनके दिलों में नबी की मोहब्बत को पैदा कर दिया। अब इस बात को यहाँ भी साबित कर दूं, कोई इंसान नमाज पढ़ता है, कोई इंसान रोजा रखता है, कोई इंसान ज़कात देता है, कोई इंसान हज करता है, कोई इंसान अपने माल को सखावत के नाम पर अल्लाह की राह में खर्च करता है, मगर ईमान में अगर मोहब्बत रसूल में कोई कमी रह गई तो इंसान को कामयाबी नहीं मिलेगी। सिद्दीक अकबर के बारे में बताया गया है मा फाक़ बिकसरति सलाह वलाकिन वक़्क़रा फ़ी क़ल्बिही। सरकार सिद्दीक अकबर कहते हैं ये सारे मरातिब नमाज रोजे की कसरत से नहीं बल्कि मुझे नबी की मोहब्बत से अता हुए हैं। पहले मोहब्बत रसूल दिल में पैदा होती है, बाद में अरकान इस्लाम पे अमल किया जाता है। अगर ये बात दिल में उतरती है, इसलिए ये बात कहने पर जोर दिया जाता है। आज दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं, ये बात सराहतन बता देता हूँ कि नमाज जहाँ पर अफजलुल इबादत है, जहाँ पर मोमिन का नूर है, जहाँ पर मोमिन की मेराज है, जहाँ पर अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, वही ईमान वाले के लिए हद फासिल भी है। इसे आपको समझना भी पड़ेगा। ए नमाज पढ़ने वाले तू अकीदे में सुन्नी है, ए नमाज पढ़ने वाले तू अकीदे में सुले कुल्ली है, ए नमाज पढ़ने वाले तू अकीदे में तबलीगी और वहाबी है, ए नमाज पढ़ने वाले तू अकीदे में शिया है। अब कैसे पता चले कि राफजी कामयाब है? अब कैसे पता चले कि सुले कुल्ली कामयाब है? अब कैसे पता चले कि ये वाला कामयाब है? अल्लाहु अकबर। आज हमने लोगों से सुना है, लोग कहते हैं भाई नमाज तो अल्लाह की इबादत है, किसी के पास भी हो जाएगी, किसी के पीछे भी हो जाएगी। बुरा मत मानना, अकीदा अहले सुन्नत के दायरे में कहता हूँ, मेरे करीम रसूल ने फरमाया है दुनिया में जितने फिरके बनाए जाएंगे उनमें सिर्फ एक ही अपनी राह पर होगा, एक ही जन्नत वाला होगा, एक ही अल्लाह और उसके रसूल के मिशन को चलाने वाला होगा। मगर आप ये बताइए, आपने यहूदी को भी अपनी जगह पर चुन लिया है तो मुनाफिक को भी अपना मान रहे हैं, सूरे कुल्ली को भी अपना मान रहे हैं, यहाँ तक कि तबलीगी वहाबी को भी आप अपना मान रहे हैं। तो आपकी नजर में सब बराबर हैं, लेकिन आपकी नजर अल्लाह से बड़ी नहीं हो सकती, आपकी नजर रसूल से बड़ी नहीं हो सकती। रसूल की नजर में एक अच्छा है, तेरी नजर में हर एक अच्छा है। बगावत करने वाले दुश्मन इस्लाम कहलाते हैं, मुनाफिक कहलाते हैं। अगर अपने आप को जन्नत का हकदार बनाना है तो उससे पहले नबी का वफादार बनाना। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, मोहब्बत सरकार मदीना। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ये फैसला मौलाना मुराद साहब नहीं करेंगे, मुफ्ती फुरकान साहब नहीं करेंगे, अल्लामा मुईन अख्तर नहीं करेंगे, अल्लामा गुलाम यासीन नहीं करेंगे, अल्लामा मोहम्मद हारून नहीं करेंगे, अल्लामा आरिफ बरकाती नहीं करेंगे, शुएब रज़ा बरकाती नहीं करेंगे। ये फैसला मेरे नबी के घर वाले करेंगे। सुभान अल्लाह। आओ हम चलते हैं, हुसैन पाक के औलाद हैं, नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनकी बारगाह में अर्ज की गई, आका अगर नमाज वाले अफजल हैं तो नमाज तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, अगर ज़कात वाले अफजल हैं तो ये भी बहुत
بہت سے لوگ ہیں، اگر حج والے بہتر ہیں تو یہ بھی بہت سے لوگ ہیں، مگر یہ کیا پتا چلے جو تمہاری نظر میں، تمہارے بابا کی نظر میں، مولا علی کی نظر میں، جو نبی کی نظر میں، جو اللہ کی نظر میں بہتر ہے، وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی دے، زکات بھی دے، اور اس کے بعد نبی پر درود و سلام بھی پڑھے، سمجھ لینا کہ اس کا سلام بھی قبول ہے، مولا کی بارگاہ میں اس کا سجدہ بھی قبول ہے۔ یہ بات میری طرف سے نہیں بلکہ امام زین العابدین کی طرف سے ہے۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر امام کے پیچھے نماز ہے، میں کہتا ہوں ہر امام کو بھی کسی امام کے پیچھے ہونا پڑے گا۔ اب یہ بتاؤ تم حسین حسن کے پیچھے ہو یا امام زین العابدین کے پیچھے ہو یا مولا علی کے پیچھے ہو، یا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے یزید پلید کو اپنا امام بنا لیا ہو۔ اگر اسے اپنا امام بنا لیا تو برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے، غارت ہو جاؤ گے، اللہ کی نظر کرم سے محروم کر دیے جاؤ گے، ایمان کی موت سے محروم کر دیے جاؤ گے، عزت اور وقار سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور اگر آپ کے دل میں نبی کا پیار زندہ ہے تو پھر ایک یاد رکھو، چاہے وہ کھیتی کسانی کرنے والا ہو، چاہے وہ درس و تدریس والا ہو، چاہے وہ کاروبار والا ہو، چاہے وہ ملازمت والا ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو یا شہری ہو، جب اس کا جنازہ ہوتا ہے تو پھر یاد آتی ہے، پھر دل پکارتا ہے، پھر انسان کا قلب بولتا ہوا جاتا ہے۔ زمانے والے اسے مردہ کہتے ہیں مگر قرآن اسے زندہ کہتا ہے، اور اس کی زبان یہ کہتی ہوئی جاتی ہے وہ مرقد کی شب کیا عجب رات ہوگی کہ حبیب خدا سے ملاقات ہوگی، نکیرین مرقد میں آنا ہے آؤ، وہیں آقا ہوں گے، وہیں بات ہوگی۔ ارے صدیاں گزر گئیں دنیا کو بنے ہوئے، آدم آئے چلے گئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے آئے چلے گئے، میرے پیغمبر بھی حیات ظاہری سے دنیا سے چلے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے میرے آقا جب نبی گئے تو شریعت نئی آ گئی، قانون نیا آ گیا، کتابیں نئی آ گئیں، صحیفے نئے آ گئے، مگر آپ کا دین جو ہے اصل دین ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ نے بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں خاتم نبی ہوں۔ اب پتا کیسے چلے کہ کون اپنی راہ پر ہے، کون کامیابی کی راہ پر ہے، کس کو معلوم پڑے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے؟ تو آؤ میرے نبی نے بیان کیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میں تمہیں 4 صحابہ دے کے جا رہا ہوں، آپ ان کے طریقے پر چلتے رہنا، جہاں پر اللہ انہیں رہنے کا مقام عطا فرمائے گا انہی کے ساتھ میں تمہیں بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ خلفائے راشدین کے بعد عشر مبشرہ ہیں، ان کو دیکھنا، پھر اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کو دیکھنا، یہ سب کون ہیں کہ یہ دنیا کے سارے کام بھی کر رہے ہیں مگر نبی سے سب سے زیادہ محبت بھی کر رہے ہیں۔ اب میں آؤں اپنے حال پر، یہ بتاؤ ایک انسان دنیا میں بے نمازی مر گیا، ایک انسان حالت کفر میں مر گیا، ایک انسان حالت شرک میں مر گیا، ایک انسان حالت منافقت میں مر گیا، اور ایک انسان ایمان کی موت چلا گیا۔ فیصلہ آپ کر کے بتاؤ چاروں میں کون سا بہتر ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے جس کا ایمان بہتر ہے، بس اللہ کی نظر میں وہ انسان۔ اب پتہ لگاؤ مومن بننا یا منافق، اچھا بننا یا برا، نیک بننا ہے یا بد، ایسا بننا ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، یا ایسا بننا ہے کہ جسم سے روح کو بعد میں نکالا جائے، دیدار مصطفیٰ پہلے ہی کرا دیا جائے۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ مُؤْمِنًا بَشَّرَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ، جو نبی کی محبت میں، آل نبی کی محبت میں، جو رسول اور آل رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اسے ایمان کی موت عطا کرتا ہے۔ اور جو فرشتہ اس کے جسم سے روح کو لینے کے لیے آتا ہے، بشرہ ملک الموت، ارے موت کا فرشتہ ہی بشارت دے دیتا۔ کون؟ آپ انہیں ملک الموت کہہ لیں، آپ انہیں اسرائیل کہہ لیں، آپ آسانی سے موت کا فرشتہ سمجھ لیں، وہی بشارت دے رہا ہے۔
اور کہہ رہا آپ کو جنت کی بشارت ہے. وہ یہ کہے گا ابھی تو میرا حساب بھی نہیں ہوا, ابھی تو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے گناہ کتنے کیے ہیں, نیکی کتنی کی ہے, ابھی تو پل صراط بھی نہ گیا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کی منزلیں طے نہ ہوئی, ابھی تو اعمال نامہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں آیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ابھی تو اعمال بھی نہ دیکھے, ابھی سے جنتی کیسے, ابھی تو جان نکل رہی ہے جنتی کیسے, ابھی تو قبر میں پہنچا بھی نہیں جنتی کیسے. آپ اندازہ لگائیں, ذرا غور کریں, توجہ کریں. پل صراط پہ پار بھی ہونا ہے, عمل کو تو ہے تولا بھی جانا ہے, انسان کے اعمال کا حساب اور کتاب بھی ہونا ہے. اس کے باوجود جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ ہونا ہے. مگر موت کا فرشتہ پہلے ہی یہ بات کہہ کر جا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا. وجہ کیا ہو رہی ہے, اسے سمجھنا ہے کہ میزان عمل قائم ہونے سے پہلے میدان حشر میں جانے